السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بالکل خیریت سے ہوں گے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم روٹین میں اپنے کچھ کالمز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو ہرگز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو ضرور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا. اور ہمارا اگلا کالم ہے نفیس صدیقی صاحب کا لکھا ہوا، جس کا عنوان ہے یو ٹرن والا بجٹ. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مالی سال 2021 اور 22 کے لیے اپنے تیسرے بجٹ میں جو خوش آئند اعلانات کیے ہیں، کیا وہ پورے ہو سکیں گے؟ اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کیا پی ٹی آئی کی حکومت کے گزشتہ 2 بجٹ میں کیے گئے مشکل اور غیر مقبول فیصلوں سے اتنے وسائل جمع ہو گئے ہیں کہ حکومت نے یو ٹرن لے لیا ہے اور بجٹ میں آسان، مقبول، سیاسی اور عوام کو ریلیف دینے والے فیصلے کیے گئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر خزانہ شوکت ترین نے اپنا حالیہ منصب سنبھالتے ہی جو بیان دیا تھا اسے سامنے رکھا جائے تو مذکورہ بالا سوالوں کے جواب نفی میں ملتے ہیں. انہوں نے بینستور یہ واضح کر دیا تھا کہ گزشتہ 2 بجٹوں میں پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر جو سخت پالیسیاں اختیار کی تھیں وہ معاشی تباہی کا سبب بنیں گی. انہوں نے معیشت کی بحالی کے لیے ان پالیسیوں کو تبدیل کرنے کا عندیہ دیا تھا. بجٹ برائے مالی سال 2021-22 شوکت ترین کے پہلے بیان کے مطابق ہے. یہ گزشتہ 2 بجٹوں، خاص طور پر سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے بجٹ کا مکمل یو ٹرن ہے. بعد میں اگرچہ شوکت ترین نے اپنے پہلے بیان کے کئی عذر پیش کیے اور نیا حکومتی بیانیہ اختیار کیا کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ گزشتہ 2 سالوں کے بجٹس کا یو ٹرن ہے، جس میں غیر مشکل، مقبول اور سیاسی فیصلے کیے گئے ہیں. اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں کے مشکل فیصلوں کے بعد اتنے مالیاتی وسائل پیدا نہیں ہوئے کہ آئندہ خوشحالی والا بجٹ لایا جا سکے. دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حکومت کی نہیں بلکہ ہر وزیر خزانہ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. اگر حکومت ڈاکٹر حفیظ شیخ اور شوکت ترین کی پالیسیوں کو اپنی پالیسیاں قرار دیتی ہے تو پھر اسے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس بجٹ میں جو یو ٹرن لیا گیا ہے وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. وزیر اعظم عمران خان اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے مشکل فیصلوں سے خوشحالی والا بجٹ لائے ہیں، جبکہ اکنامک سروے اور دیگر رپورٹس میں پاکستانی معیشت کے جو اشاریے دکھائی دیے گئے ہیں، زمینی حقائق ان کی تصدیق نہیں کرتے. غربت کی شرح میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. عام آدمی کی زندگی مہنگائی کی وجہ سے عذاب بن گئی ہے. بے روزگاری نے سماجی تانے بانے بکھیر دیے ہیں. ایسے حالات میں 8,487 ارب روپے کے بجٹ میں آمدنی کا جو ہدف رکھا گیا ہے، اس میں یہ واضح نہیں کہ 24% یعنی کہ 1,230 ارب روپے کا اضافی ریونیو کہاں سے آئے گا. آئی ایم ایف کی شرائط کے برعکس ٹیکسوں میں نہ صرف اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ بعض شعبوں میں ٹیکسوں میں کمی اور چھوٹ دی گئی ہے. خواہشات پر مبنی 900 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا گیا ہے، جبکہ رواں سال ترقیاتی بجٹ پر 200 ارب روپے سے زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکا. 2 سال میں اگر معیشت میں کوئی بہتری آئی ہوتی تو رواں سال کے ترقیاتی بجٹ میں کم از کم نظر تو آتی. 2 سال میں ایسا کون سا معجزہ رونما ہو گیا ہے کہ تیسرے بجٹ میں سب کو خوش کر دیا گیا ہے اور مالیاتی وسائل کا رخ عوام کی طرف موڑ دیا گیا ہے. آئندہ سال نوجوانوں کو کاروبار کرنے اور کسانوں کو اپنی فصلوں کو کاشت کے لیے بلا سود قرض دیے جائیں گے. 2 سال کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ بھی کر دیا گیا. دفاعی بجٹ بھی بڑھا دیا گیا. پاکستان کے ہر خاندان کے لیے صحت کارڈ ہوں گے. کسانوں کو بھی کارڈ دیے جائیں گے. گھروں کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ روپے فی کس مہیا کیے جائیں گے. کئی شعبوں میں سبسڈیز کے ذریعے لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے گا. کئی دیگر شعبوں کو ٹیکس میں چھوٹ دے دی گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار پر کیپٹل گین ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے. ترقی کی شرح میں اضافے کے بڑے ہدف کے ساتھ ساتھ غریب لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے کئی اعلانات کیے گئے ہیں. صنعتوں کو ٹیکسوں اور کسٹم ڈیوٹیز میں چھوٹ دی گئی ہے. مینوفیکچرنگ انڈسٹری، برآمد کنندگان، آٹو موبائل انڈسٹری، آئی ٹی انڈسٹری، ہر تجارتی اور صنعتی شعبے کو مراعات دی گئی ہیں. وزیر اعظم کی یہ بات درست ثابت ہو گئی ہے کہ بجٹ سے ہر کوئی خوش ہو جائے گا.
جبکہ گزشتہ 2 سال کے دوران ہر کوئی ناراض تھا۔ بجٹ میں جو اعلانات کیے گئے ہیں وہ خوش آئند ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن نہ لینے کا یو ٹرن والا نعرہ لگا کر جو بجٹ بنایا گیا ہے، آئی ایم ایف کے اگلے بیل آؤٹ پیکج کے بغیر اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا جائے گا، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا اور وسیع تر قومی اتفاق رائے سے پالیسیاں بنائی جائیں گی۔ جیسا کہ شوکت ترین نے ابتدا میں کہا تھا، سیاسی اتفاق رائے اور مالیاتی وسائل کے نئے ذرائع پیدا کیے بغیر ایک اور یو ٹرن مجبوری بن جائے گا۔